بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت پیر حسن شاہ تھے، جو شیخ حسو تیلی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اناج اور تیل کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت شاہ جمال اکثر آپ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ کاروبار میں دیانت داری پہلی شرط ہے۔ شیخ حسو نے حضرت بابا شاہ جمال کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ دیانت داری اختیار کی اور ناپ تول کے معاملات میں اس قدر محتاط ہو گئے کہ ہر گاہک کو فروخت کرتے ہوئے فرماتے کہ تم خود ہی اپنے ہاتھ سے غلہ تول لو۔ اس دیانت داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دی کہ آپ بہت مالدار ہو گئے، اور آپ نے تولنے والے باٹ بھی سونے کے بنوا لیے۔ ایک دن شیخ حسو اپنے سونے کے باٹ لے کر حضرت بابا شاہ جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضرت، آپ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ میں نے یہ ترازو کے باٹ بھی سونے کے بنوا لیے ہیں۔ حضرت شاہ جمال نے مسکرا کر فرمایا، تو اس کا مطلب ہے تم نے کاروبار میں ایمانداری کو اپنا لیا ہے۔ آپ نے جواب دیا، حضرت، آپ کے حکم کی میں نے ہر ممکن تعمیل کی ہے۔ حضرت شاہ جمال نے پوچھا، تو پھر میں تمہاری دیانت داری کا امتحان لے لوں؟ آپ نے فرمایا، حضرت ضرور لیں۔ حضرت شاہ جمال نے فرمایا، تو ایسا کرو، ان سونے کے باٹوں کو دریائے راوی میں لے جا کر پھینک دو۔ شیخ حسو نے فوراً باٹ اٹھائے اور دریا میں جا کر پھینک دیے۔ 2 دن بعد لاہور کے مضافات کے دیہاتوں سے دیہاتی حسب معمول غلہ فروخت کرنے کے لیے شہر آئے، تو ان کو دریائے راوی کے کنارے سونے کے چمکتے ہوئے باٹ دکھائی دیے۔ لاہور میں ہر شخص جانتا تھا کہ سونے کے باٹوں کے ساتھ ناپ تول صرف شیخ حسو کرتے ہیں۔ ان دیہاتیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی، چنانچہ وہ یہ باٹ اٹھا کر شیخ حسو کی دکان پر لے آئے اور کہا کہ آپ کے یہ باٹ ہمیں دریائے راوی کے کنارے پڑے ہوئے ملے ہیں۔ حضرت شیخ حسو ان باٹوں کو لے کر دوبارہ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ایمانداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے کہ تم نے اپنی حلال کی کمائی دریا میں پھینک دی، لیکن دریا نے پھر بھی اسے ضائع نہیں ہونے دیا اور تمہارا مال بحفاظت تم تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دکان اور کاروبار سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور رات دن اللہ کی عبادت اور ریاضت میں بسر کرنے لگے، اور چند سالوں میں ہی آپ ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حلال کی کمائی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اور بیشتر حرام کام رزق حرام کھانے سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو رزق حلال کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔